قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ پاک نے بے شمار مقامات پر نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا. کہیں پر دلالتاً نماز کا ارشاد فرمایا گیا اور کہیں پر صراحت کے ساتھ واضح لفظوں میں نماز قائم کرنے کا ارشاد فرمایا گیا. نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کے ذریعے بندہ اپنے بدن میں بھی سکون پاتا ہے اور اپنی روح کے اندر بھی سکون پاتا ہے. اور نماز یہ دین اسلام کا ستون ہے. جس طرح ایک بلڈنگ بنائی جاتی ہے، بلڈنگ کی تعمیر ہوتی ہے تو اس کی تعمیر و مرمت کے اندر اس کے ستون جو ہیں، جو اس کے پلرز ہیں، ان کو مضبوط بنایا جاتا ہے تاکہ بلڈنگ کی بنیاد مضبوط ہو، اس کے پلر مضبوط ہوں، اس کے ستون مضبوط ہوں تو بلڈنگ مضبوط بنے گی. تو اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ایک ایسا دین ہے کہ جس کے اندر ہر خشک اور تر چیز کا بیان ہے اور ہر چیز کو واضح لفظوں میں مسلمانوں تک پہنچایا گیا ہے. تو اس اسلام کے اندر جہاں اور بہت سارے ارکان ہیں، انہی میں ایک رکن اعظم بھی اسے کہا جاتا ہے، نماز ہے کہ جسے ہم نے قائم کرنا ہے. بندہ اپنی زندگی کا جب آغاز کرتا ہے، ہوش سنبھالتا ہے، بالغ ہوتا ہے، تو اس وقت سے ہی اس پر نماز فرض قرار دے دی جاتی ہے. اس کے لیے یہ لازم ہوتا ہے کہ اس نے نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، نماز چھوڑنی نہیں ہے. قرآن میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 کے اندر وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اس آیت کریمہ سے پہلے چند کفار کے واقعات کو بیان کیا گیا اور انہیں اسلام کی طرف راغب کیا گیا، اور پھر جب اسلام کی طرف راغب کر کے انہیں ارشاد فرمانا چاہا تو اللہ پاک نے انہیں بھی نماز کا حکم ارشاد فرمایا. سورہ بقرہ کی اس سے پچھلی جو آیات ہیں اس میں یہ فرمایا گیا کہ حق کو باطل کے ساتھ اور باطل کو حق کے ساتھ نہ ملاؤ. قرآن کھلے لفظوں میں اسلام کا پیغام جو ہے وہ پہنچاتا ہے. اب جب اسلام کے اندر تم داخل ہو جاؤ تو پھر نماز قائم کرو. نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے ذریعے تم رب تبارک و تعالیٰ کا قرب پا سکو گے. قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اور بھی کئی مقامات پر نماز پڑھنے کا جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا گیا. اب نماز ایک عبادت ہے، اس عبادت کو ادا کیسے کرنا ہے؟ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. کب جماعت ترک کر سکتے ہیں، کب جماعت کو چھوڑ سکتے ہیں، اور نماز با جماعت کی فضیلت کتنی ہے؟ احادیث مبارکہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا جو حکم ارشاد فرمایا گیا ہے. اب یہ بھی ایک شرعی مسئلہ ہے جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا بغیر عذر کے نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا جو ہے یہ واجب ہے. اگر کوئی بندہ بغیر عذر کے نماز چھوڑتا ہے، نماز جماعت کے ساتھ چھوڑتا ہے، تو وہ نماز کو ترک کرنے کا گناہ بھی پائے گا اور جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے کے گناہ میں بھی مبتلا ہوگا. نماز اگر پڑھ لیتا ہے بندہ، گھر میں پڑھ لی، کسی بھی جگہ پڑھ لی، نماز تو اس کی ادا ہو جائے گی، وقت کے اندر پڑھی، صحیح شرائط کے ساتھ پڑھی، ادا ہو جائے گی. لیکن اگر بغیر عذر کے اس نے جماعت کو ترک کیا، مسجد نہیں آیا، جماعت کے ساتھ ادا نہیں کی، تو اس حالت میں وہ گناہ گار شمار ہوگا. اس پر لازم ہوگا کہ وہ اس گناہ کی توبہ کرے کہ واجب کا اس نے ترک کیا ہے. نماز با جماعت کی فضیلت ایک بڑی ہی پیاری حدیث مبارکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت حمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کامل وضو کیا. ہمارے ہاں وضو بھی جو ہے وہ کامل نہیں کیا جاتا. آج کل جیسے سردی کا موسم ہے تو بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ سردی کے موسم میں پانی ٹھنڈا ہو، گیس نہیں ہے، پانی ٹھنڈا ہے، تو اب ٹھنڈا پانی ہونے کی وجہ سے کیا کرتے ہیں ہم؟ بس کہتے ہیں پانی کسی طرح بس چپک جائے. اب پانی کو چپکانا نہیں ہے جسم کے ساتھ، پانی سے جسم کو دھونا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، قرآن نے جو وضو کے فرائض بیان کیے ہیں تو دھونے کا حکم ارشاد فرمایا گیا. تو فرمایا کہ جس نے کامل وضو کیا پھر فرض نماز کے لیے چلا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی، اب امام کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو اچھی طرح وضو کر کے، جو اچھی طرح
وضو کر کے مسجد کو جائے اور لوگوں کو اس حالت میں پائے کہ وہ نماز پڑھ چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جماعت سے نماز پڑھنے والوں کی مثل ثواب عطا فرمائے گا اور ان کے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا۔ یعنی بندہ کوشش تو کرے نا، مسجد میں آنے کی نیت تو ہو اس کی، مسجد میں آئے گا تو جماعت اگرچہ اس کی چھوٹ گئی ہے، اس کا ترک ہے، واجب اس نے چھوڑا ہے، لیکن حدیث مبارکہ کی روشنی میں وہ ثواب کا حقدار پھر بھی ہے۔ تو مسجد میں آنے کی بڑی فضیلت ہے، ہمیں اپنی مساجد کو آباد کرنا چاہیے، مساجد کا رخ کرنا چاہیے، نماز کی طرف لوگوں کو راغب کرنا چاہیے۔ اب یہ ہمارے ہاں نمازیوں کی کمی کیوں ہے؟ ہم تھوڑا سا جائزہ لیں، اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیں، اپنی ذات کا بھی ہم محاسبہ کریں۔ ہم بھی بات تقاضۂ بشریت جو ہے وہ کبھی نماز ترک کر دیتے ہیں، چھوڑنی نہیں چاہیے، کبھی بھی نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے، یہاں تک کہ اشارے کے ساتھ بھی نماز پڑھنے پر قدرت ہو تو شریعت نے لازم کیا ہے کہ اس حالت میں بھی نماز نہ چھوڑے بلکہ اشارے کے ساتھ نماز پڑھے۔ اب اشارے کے ساتھ نماز پڑھنا یہ کس حد تک بندہ جو ہے وہ بیمار ہو جائے تو کیفیت بنتی ہے۔ ہمارے ہاں تو تھوڑا سا سر میں درد ہو گیا، تھوڑی سی بیماری آ گئی، ٹھنڈ زیادہ ہو گئی، پانی ٹھنڈا ہے، وضو کیسے کریں گے، مسجد تک کیسے جائیں گے، تھوڑے تھوڑے آزار لے کر ہم بسا اوقات معذاللہ نماز ہی ترک کر دیتے ہیں۔ تو نماز کی طرف راغب ہونے کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا ذہن بنا لیں، ہم اپنا ذہن بنا لیں کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ جیسے بہت ساری چیزوں کا ہم نے اپنا ذہن بنایا ہوتا ہے، دل تو نہیں کر رہا ہوتا۔ اب آفس جانا ہے، 7 بجے جو ہے وہ سائرن بجے گا تو اس سے پہلے پہلے پہنچنا ہے، اب دل نہیں کر رہا، ٹھنڈ لگ رہی ہے، لیکن کیا ہے، مجبوری ہے، جانا ہے، نہیں جائیں گے تو کٹوتی ہوگی، سیلری نہیں ملے گی، پیسے نہیں ملیں گے، جاب سے نکال دیا جائے گا، آفس میں 9 بجے پہنچنا ہے، دل نہیں کر رہا، دل کر رہا ہے کہ 1 گھنٹہ اور سو جاؤں، 10 بجے اٹھوں، لیکن آپ نے پھر بھی کرنا ہے، ذہن آپ نے بنا لیا کہ میں نے اٹھنا ہی اٹھنا ہے اور جانا ہی جانا ہے۔ ایسے ہی شروع میں اپنا ذہن نماز کے لیے ہمیں ایسے بنانا پڑے گا۔ اگر نماز کی عادت نہیں ہے، اگر نماز کی عادت نہیں ہے تو نماز کی عادت بنانے کے لیے اپنے اوپر لازم کرنا پڑے گا کہ میں نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ جب ہم اپنے اوپر لازم کر لیں گے کہ ہم نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، پھر باوجود کوشش کرنی پڑے گی، کوشش کے جب ہم نماز کی طرف آئیں گے، نماز کو اس کے تقاضوں کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل ہمیں دل کے اندر سکون میسر آئے گا۔ بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو بیماری کی حالت میں اسے کھانے پینے کا دل نہیں کرتا، اچھی اچھی ڈشیں بھی اس کے سامنے رکھ دیں تو دل نہیں کرتا۔ کیفیت یہ ایسی ہے، طبیعت یہ ایسی ہے کہ اس طبیعت کے اندر ملال ہے، طبیعت کے اندر جو ہے وہ بے چینی ہے، کیسے کھایا جائے۔ اعلیٰ اعلیٰ کھانے بھی ہمیں کھانا جو ہے وہ نصیب ہوتے ہیں لیکن ہم نہیں کھا سکتے، بیماری ہے، قدرت کی طرف سے ایک جو ہے وہ عارضہ ہے، اس وجہ سے ہم یہ کام نہیں کر رہے۔ اب نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہمارے دلوں پر بعض اوقات ایسی سختی آ جاتی ہے، بعض اوقات ایسی سیاہی آ جاتی ہے کہ جس سیاہی کی وجہ سے عبادت میں دل نہیں لگتا۔ ایک بیماری ہے نا، ایک عارضہ ہے، دل کے اندر ایک بیماری ہے تو طبیعت کا میلان نہیں ہو رہا، طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہو رہی، کھانا اچھا پڑا ہوا ہے، طبیعت خراب ہے، نہیں کھا رہے، کیوں کہ طبیعت کا میلان نہیں ہے اس طرف، حالت ایسی ہے کہ نہیں کھا سکتے۔ اب نماز پڑھنی ہے، عبادت ہے، لیکن گناہوں کا زنگ اتنا ہے، گناہوں کی میل اتنی ہے کہ اس گندگی کی وجہ سے، اس ناپاکی کی وجہ سے نماز کی طرف دل ہی نہیں کرتا۔ ہم اپنا ذہن بنائیں اور کوشش کریں کہ ایک دفعہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، وہ رب مجھے سنوار دے گا انشاءاللہ۔ وہ رب وعدہ فرماتا ہے کہ میرے قریب ہو، میں تمہارا جو ہے وہ مقدر جگا دوں گا۔ ہم رب کے قریب تو ہوں، ہم آئیں تو صحیح، نماز پڑھیں تو صحیح۔ تو پہلی بار ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو اس طرف راغب کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو یوں نماز کی طرف جو ہے وہ ذہن دینا پڑے گا کہ ہم آئیں اور نماز پڑھیں۔ جب آپ آئیں گے وضو کریں گے، دل نہیں کر رہا پھر بھی وضو کریں، دل نہیں کر رہا پھر بھی نماز پڑھیں۔ جب آپ پڑھیں گے ایک تو فرض بھی ادا ہوگا، اور جب پڑھ لیں گے پھر پڑھنے کے بعد اللہ کی رحمت سے دل کے اندر ایک اطمینان نصیب ہوگا۔ لیکن تقاضوں کے ساتھ نماز کو پڑھا جائے تب نماز جو ہے وہ فائدہ دیتی ہے۔ اگر آپ نماز پڑھنے کے عادی ہیں، یہ جو نمازی ہوتے ہیں الحمدللہ ان سے پوچھ لیا جائے، آپ کا دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کا، آپ نمازی کے پاس تھوڑی دیر بیٹھیں، وہ آپ کو اپنے دل کی کیفیات بتائے گا کہ نماز کے اندر کتنا سکون ہے، نماز کے اندر کتنا اطمینان ہے، نماز کے اندر اللہ پاک نے کیسی برکت رکھی ہے
کہ اس کی برکت سے میرے سارے کام ہوتے چلے جا رہے ہیں. بس اوقات ہمارے بہت سارے معاملات جو ہے وہ بکھرے پڑے ہوتے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ناکامی ہی ناکامی ہے. آفس کی طرف جائیں تو وہاں بھی ناکامی ہے، گھر کی طرف آئیں تو یہاں بھی باتیں سننے کو مل رہی ہیں، ناکامی ہے. دوستوں کے پاس بیٹھیں تو دوستوں کے درمیان بھی ایسی گیدرنگ بن چکی ہے کہ اب ایک مایوسی والی کیفیت چھائی جا رہی ہے، ایک مایوسی پھیل گئی ہے. تو کیا کہیں عبادت میں غفلت، عبادت میں سستی یہ وجہ تو نہیں ہے کہ عبادت میں سستی اور عبادت میں غفلت کی وجہ سے ہمیں سکون ہی نہیں مل رہا، ہمارے معاملات ہی حل نہیں ہو رہے؟ ہم اللہ کی بارگاہ کے قریب ہوں، انشاءاللہ ہمارے حالات سنورنا شروع ہو جائیں گے. آپ ایک تجربہ کر لیں، آپ 40 دن تک مسلسل ریگولر کسی بھی چیز کی، بندہ کہتا ہے نا عادت بنانے کے لیے اسے مسلسل کرنا پڑتا ہے، تو نماز بھی ایک عادت ہے، اسے ہم نے کرنا ہے اور پڑھنی ہے، اور یہ معاف نہیں ہے، مرتے دم تک معاف نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 5 نمازوں کا حکم ارشاد فرمایا گیا، لیکن جو عصر کی نماز ہے اس کے بارے میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا گیا، صلاۃ وسطیٰ کے ساتھ فرمایا گیا کہ نماز پڑھو اور صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کرو. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ روایات کے اندر آتا ہے بندہ جب مرتا ہے تو اس کی موت کے بعد قبر کے اندر جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے. اب چاہے وہ قبر میں کسی بھی ٹائم جا رہا ہے، قبر میں وہ فجر کے ٹائم جا رہا ہے، ظہر میں جا رہا ہے، مغرب میں جا رہا ہے، عشاء میں جا رہا ہے، رات کے کسی حصے میں جا رہا ہے، لیکن جب قبر میں سب سے پہلے اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس میں عصر کی نماز کا وقت پانا ہے. روایات کے اندر آتا ہے جب وہ عصر کی نماز کا وقت پاتا ہے تو فرشتوں کو کہتا ہے کہ میں عصر کی نماز ادا کر لوں. اب یہ وہ شخص کہے گا جس نے نماز پڑھی ہوگی، جس نے نماز کی عادت بنائی ہوگی، جس کی زندگی میں عادت ہوگی کہ نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، وہ نماز کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرتا ہے قبر کے اندر بھی. اور پھر جب نماز کا ہی اس نے قبر میں کہا، نماز ہی پڑھی، تو فرشتوں کے سوالوں میں تو پھر آسانی ہی آسانی ہے. جسے نماز قبر میں بھی نصیب ہو جائے، جسے نماز قبر میں بھی یاد آ جائے اور وہ پڑھ لے تو اس کے تو وارے ہی نیارے ہو جائیں گے. تو نماز ایک ایسی چیز ہے پیارے اسلامی بھائیوں جس کے لیے ہمیں اپنی عادت بنانی ہوگی. اور فزیکلی طور پر بھی دیکھا جائے ہمارے جسم کے اندر بھی کچھ کیفیات ہوتی ہیں، کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں. اب جیسے آپ جو ہے وہ سائنس پڑھیں، سائنس کے اندر ہم جو اپنے جسم کی جو صحت ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو کولیسٹرول ایک بیماری ہے، کولیسٹرول ایک بیماری ہے اور اس کا ہونا بھی ضروری ہے. کولیسٹرول اگر جسم میں نہیں ہوگا تو بندے کا جسم ہی کام نہیں کرے گا. تو ایک حد تک کولیسٹرول کی مقدار جسم میں ہونا ضروری ہے. ماہرین نے یہ بات لکھی ہے کہ نماز ایک ایسی پریکٹیکل فزیکل ایک ایکسرسائز ہے کہ جس سے بندے کا کولیسٹرول جو ہے وہ کنٹرول رہتا ہے، جس سے بندے کا کولیسٹرول کنٹرول رہتا ہے. اور یہ ایک ایسی ایکسرسائز ہے، ایکسرسائز کوئی بھی ہو، ہم کوئی بھی ایکسرسائز کرتے ہیں اپنے جسم کی حفاظت کے لیے، اپنے آپ کو مینج رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو بہتر رکھنے کے لیے، تو ہم پہلی بات کیا کرتے ہیں کہ کام وہ کرنا ہے جو مستقل مزاجی کے ساتھ ہو، کام وہ کرنا ہے جو مستقل مزاجی کے ساتھ ہو. ایکسرسائز کرنی ہے، واک کرنی ہے تو ایکسرسائز مستقل مزاجی کے ساتھ. ایسا نہیں کہ جذبہ آیا تو آج فجر کی نماز کے بعد نکل گئی، جی چلے گراؤنڈ میں جو ہے وہ چکر لگاؤں گا، میں نے اپنے سٹیپس پورے کر لیے، 2-4 دن کیے، پھر جذبہ ماند پڑ گیا، پھر بیٹھ گیا. اب اس ایکسرسائز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایکسرسائز وہ ہے کہ جو باقاعدہ جو ہے وہ استقامت کے ساتھ کی جائے، ڈیلی بیسس پر کی جائے. اب نماز ایک ایسی ایکسرسائز ہے، اسلام کی ایسی روحانیت ہے نماز کے اندر کہ یہ نماز ہمارے باطن کو بھی سنوارتی ہے، ہمارے ظاہر کو بھی سنوارتی ہے. کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو دن میں کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ 5 نمازیں فرض ہیں اور ہر نماز کی رکعات ہیں. فجر میں 4 رکعتیں ہیں، 2 سنت 2 فرض. ظہر میں جو ہے وہ 4 سنت 4 فرض، 2 سنت 2 نفل، 12 رکعتیں. عصر میں 8 رکعتیں. اسی طرح مغرب میں جو ہے وہ 7 رکعتیں، 3 فرض 2 سنت 2 نفل. اسی طرح عشاء میں 17 رکعتیں. یہ پورا ایک نماز کا ایک جو سمجھے کہ ہمارے سامنے پیراگراف ہے. اب بندہ اگر نماز صحیح معنوں میں پڑھتا ہے اور روزانہ پڑھتا ہے تو یقین جانیے اس کی ایکسرسائز کتنی اچھی ہو رہی ہے. نماز پڑھنی فرض ہے اور پڑھنی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. لیکن نماز پڑھنے کی وجہ سے ہمارا ظاہر بھی اچھا ہو رہا ہے، ہمارا باطن بھی اچھا ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے جسم کی کیفیت بھی بہتر ہے. اور یہ ایسے نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں نے پڑھی، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی، بڑی پیاری روایت ہے، اور اس کو تھوڑا آپ نمازوں کے ساتھ دیکھیں. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی خوراک کو
اللہ کے ذکر اور نماز کے ذریعے مینج کرو، اللہ کے ذکر اور نماز کے ذریعے کیا کرو؟ مینج کرو، اس کو بہتر کرو خوراک کو۔ اب ظہر کی نماز ہم پڑھتے ہیں، کتنی رکعتیں ہیں؟ 12 رکعتیں، اور ظہر کے وقت دن کا کھانا کھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بعض بات پہلے کھاتے ہیں، بعد میں کھاتے ہیں۔ اسی طرح عشاء کی 17 رکعتیں ہیں، عمومی طور پہ عشاء سے پہلے بندہ جو ہے وہ کھانا کھا لیتا ہے، اگر کھانا نہیں بھی کھایا چلے عشاء تو پھر بھی پڑھنی ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی خوراک کو درست کرو نماز اور اللہ کے ذکر سے، تو ہم جو کھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کھایا جو بھی ہے اس کو مینج بھی کرنا ہے۔ اب اگر کوئی ایسی چیز کھا لی ہے جس کے اندر جو ہے وہ آئلی چیز ہے یا کچھ ایسی چیز ہے تو ہم کہتے ہیں اس کے لیے 1000 قدم چلنے پڑیں گے، اب تب جا کے جسم جو ہے وہ اپنی حالت پر باقی رہے گا۔ تو نماز ایک ایسی باطنی عبادت اور ایسی ایکسرسائز ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا جسم مینج رہے گا، ہماری ایکسرسائز ہوتی رہے گی، اور ہم نے نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، نماز کی طرف راغب ہونا ہے۔ نماز قرآن کے اندر اللہ پاک نے 80 مرتبہ صراحت کے ساتھ نماز کا حکم ارشاد فرمایا، اور 700 ٹائم نماز کا ارشاد قرآن میں فرمایا گیا۔ اب اس میں کہیں صراحت ہے، کہیں جو ہے وہ دلالتاً نماز کا ارشاد فرمایا گیا، لیکن صریح لفظوں کے ساتھ جہاں ہمیں نماز کا حکم ہے وہ 80 ٹائم نماز کا ہمیں جو ہے وہ قرآن کے اندر حکم ارشاد فرمایا گیا۔ قرآن پر ہم جو ہے وہ اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو قرآن ہمیں نماز کا فرماتا ہے، لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے۔ نماز کی طرف راغب ہونا ہے، نماز سے محبت کرنی ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی نمازی اور پکا سچا نمازی بننے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔